السلام علیکم دوستو۔ بھگت سنگھ برصغیر کی تاریخ کا وہ نام ہے جو صرف ایک انسان نہیں بلکہ ایک نظریہ، ایک بغاوت، ایک سوال بن چکا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس نے صرف 23 برس کی عمر میں برطانوی سامراج کی بنیادیں ہلا دیں اور موت کو مسکرا کر قبول کیا۔ یہ کہانی قربانی، شعور، انقلاب اور آزادی کی۔ بھگت سنگھ 28 ستمبر 1907 کو برطانوی ہندوستان کے علاقے لائل پور، ضلع بنگا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک سکھ خاندان سے تھا جو پہلے ہی آزادی کی تحریک سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ ان کے والد سردار کشن سنگھ اور چچا اجیت سنگھ دونوں انقلابی خیالات کے حامل تھے۔ گھر کا ماحول ہی ایسا تھا جہاں آزادی کی باتیں، انگریز کے خلاف نفرت اور قربانی کی جذبہ روزمرہ کی گفتگو کا حصہ تھا۔ بھگت سنگھ نے بچپن میں ہی سن لیا تھا کہ آزادی بھیک میں نہیں ملتی بلکہ چھینی جاتی ہے۔ 1919 میں جب جلیانوالہ باغ کا سانحہ پیش آیا تو بھگت سنگھ صرف 12 سال کے تھے۔ جب انہیں علم ہوا کہ نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں تو وہ امرتسر پہنچے۔ اس زمین کو مٹھی میں لے کر چوم لیا جس پر بے گناہوں کا خون بہایا گیا تھا۔ اسی دن ان کے دل میں یہ فیصلہ پختہ ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی آزادی کے لیے وقف کریں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک بچے کے اندر ایک انقلابی نے جنم لیا۔ تعلیم کے دوران بھگت سنگھ غیر معمولی ذہانت کے مالک تھے۔ وہ صرف نصابی کتابوں تک محدود نہیں رہے بلکہ انقلابی ادب، یورپی فلسفہ، سوشلسٹ نظریات، لینن، مارکس اور انقلابی تحریکوں کا گہرا مطالعہ کیا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ اصل غلامی صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری اور معاشی بھی ہوتی ہے۔ اسی سوچ نے انہیں محض ایک قوم پرست نہیں بلکہ ایک انقلابی سوشلسٹ بنا دیا۔ 1923 میں وہ نیشنل کالج لاہور میں داخل ہوئے جہاں ان کی ملاقات سکھ دیو، راج گرو اور دیگر انقلابی نوجوانوں سے ہوئی۔ یہاں انہوں نے انقلابی تنظیم ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شمولیت اختیار کی۔ اس تنظیم کا مقصد صرف انگریزوں کو نکالنا نہیں بلکہ ایک ایسا ہندوستان بنانا تھا جہاں استحصال، طبقاتی فرق اور ظلم کا خاتمہ ہو۔ 1928 میں جب برطانوی حکومت نے سائمن کمیشن ہندوستان بھیجا تو پورے ملک میں اس کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا کیونکہ اس کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی رکن شامل نہیں تھا۔ لاہور میں ہونے والے ایک احتجاج کے دوران پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس کے نتیجے میں لالا لاجپت رائے شدید زخمی ہو گئے اور چند دن بعد ان کی وفات ہو گئی۔ یہ واقعہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس ظلم کا جواب دیا جائے گا۔ راج گرو نے پولیس افسر جے پی سینڈرز کو گولی مار کر قتل کر دیا جبکہ بھگت سنگھ نے موقع پر بم پھینک کر انقلابی پمفلٹ تقسیم کیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ یہ ایک انتقامی کارروائی نہیں بلکہ ایک انقلاب کی آواز ہے۔ اس کے بعد وہ روح پوش ہو گئے مگر ان کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا بلکہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ 1929 میں بھگت سنگھ اور بٹو کشور دت نے دہلی کی سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی میں بم پھینکا۔ یہ بم جان لیوا نہیں تھا بلکہ صرف آواز کے لیے تھا۔ مقصد کسی کو مارنا نہیں بلکہ بہروں کو سنانا تھا۔ بم پھینکنے کے بعد بھگت سنگھ نے فرار ہونے کی بجائے خود گرفتاری دے دی اور انقلابی نعرے لگائے۔ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کا پیغام پورے ہندوستان میں گونجے۔ جیل میں بھگت سنگھ نے خود کو ایک عام قیدی نہیں بلکہ ایک نظریاتی جنگجو ثابت کیا۔ انہوں نے سیاسی قیدیوں کے حقوق کے لیے طویل بھوک ہڑتال کی جو 116 دن تک جاری رہی۔ اس دوران ان کے ساتھی جتیندرا ناتھ داس شہید ہو گئے جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ بھگت سنگھ کی یہ جدوجہد ثابت کر رہی تھی کہ انقلاب صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ شعور سے بھی آتا ہے۔ اسی دوران بھگت سنگھ نے اپنی مشہور تحریر میں ملحد کیوں ہوں لکھی۔ انہوں نے مذہب، خدا اور رندے عقیدے پر سوال اٹھائے اور کہا کہ انسان کو اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہونا چاہیے۔ ان کے یہ خیالات اس وقت کے معاشرے کے لیے چونکا دینے والے تھے مگر وہ سچ بولنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ عدالت میں بھگت سنگھ نے معافی مانگنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ رحم کی اپیل کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو کیا وہ شعوری طور پر کیا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ میں مر کر بھی زندہ رہوں گا کیونکہ میرے خیالات زندہ رہیں گے۔ ان کی یہ بات آج بھی تاریخ میں گونجتی ہے۔ 23 مارچ 1931 کو بھگت سنگھ، راج گرو اور سکھ دیو کو لاہور جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ انہیں مقررہ وقت سے پہلے خفیہ طور پر پھانسی دی گئی تاکہ عوامی رد عمل کو روکا جا سکے۔ ان کی لاشیں رات کے اندھیرے میں جلا دی گئیں مگر ان کا نام مٹایا نہ جا سکا۔ بھگت سنگھ کی شہادت کے بعد پورے برصغیر میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ صرف ایک شخص نہیں رہے، ایک علامت بن گئے، ایک ایسا چہرہ جو آج بھی نوجوانوں کو سوال کرنا، سوچنا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتا ہے۔ بھگت سنگھ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ آزادی صرف جھنڈا لہرانے کا نام نہیں بلکہ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ
انقلاب بندوق سے شروع ہو سکتا ہے مگر مکمل شعور کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کا خواب ایک ایسا سماج تھا جہاں کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی مظلوم نہ ہو اور کوئی انسان دوسرے انسان کا استحصال نہ کرے۔ آج بھی جب ہم بھگت سنگھ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں صرف ماضی نہیں بلکہ مستقبل کا راستہ نظر آتا ہے، وہ راستہ جو قربانی، سچائی اور بے خوفی سے ہو کر گزرتا ہے۔ بھگت سنگھ مر کر بھی زندہ ہیں کیونکہ نظریے کبھی نہیں مرتے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور